وہ لڑکیاں جو کبھی عمران خان سے شادی کے خواب دیکھا کرتی تھی اب بھی شادی کے خواب دیکھتی ہیں، مگر اپنے پوتے پوتیوں کی شادی کے۔ لیکن خان صاحب ابھی تک چھکے لگا رہے ہیں، بلکہ اب تو چھکے چھڑانے بھی لگے ہیں۔ شادی سے اس نیازی کی بے نیازی کا تو پہلے ہی سب کو علم تھا، مگر حالیہ ٹی وی انٹرویو میں موصوف نے ہماری شادیوں پر بھی 10 سال کے لیے پابندی لگا دینے کو کہا ہے۔ حالانکہ ہم جیسوں کی زندگی میں شادی ہی ایک ایسا موقع ہے جب ہم مہمان خصوصی ہوتے ہیں اور لوگ کہہ اٹھتے ہیں کہ ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے۔ جوانی میں شادی ہو تو سارا محلہ خوش ہوتا ہے، بڑھاپے میں ہو تو صرف محلہ ہی خوش ہوتا ہے۔ پھر شادی کے باعث مرد کو خدا بننے کا موقع ملتا ہے۔ اسے مجازی خدا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی خدا کی طرح سنتا تو سب ہے مگر بولتا نہیں۔ یہی نہیں، ہمارا ایک جاننے والا ایتھسٹ تھا، کہتا جہنم کا کوئی وجود نہیں، لیکن شادی کے بعد قائل ہو گیا کہ وہ غلطی پر تھا۔ تمام مرد آزاد اور بااختیار پیدا ہوتے ہیں، مگر ان میں سے کچھ شادی کر لیتے ہیں۔ ویسے عمران خان نے یہ واضح نہیں کیا کہ کون سی شادی پر پابندی لگانی چاہیے، کیونکہ جتنی شادیاں شادی شدہ کرتے ہیں اتنی کنوارے نہیں کرتے۔ یوں بھی آپ نے کسی کنوارے کو تیسری یا چوتھی شادی کرتے نہ دیکھا ہوگا۔ ویسے میرے ایک جاننے والے نے تیسری شادی کے بعد توبہ کر لی کہ آئندہ شادی نہیں کرے گا۔ وجہ یہ بتاتا ہے کہ شام کو میری بیوی میرے پاؤں سے جوتے اتارتی ہے، جرابیں بھی اتارتی ہے۔ میں نے پوچھا، اس وقت جب تم شام کو گھر لوٹتے ہو؟ کہنے لگا، نہیں، اس وقت جب میں باہر جانے لگتا ہوں اور پھر وہ مجھے کتاب سمجھ کر پڑھتی رہتی ہے۔ میں نے کہا، بظاہر تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ کہنے لگا، اس میں کوئی برائی نہیں، بشرطے کہ وہ اتنا بلند نہ پڑھے کہ سارے محلے کو سنائی دے۔ مغرب ہم سے بہت آگے ہے، ہم نے اسے بہت آگے لگا رکھا ہے، لیکن وہ شادی کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اسے بڑا فروغ دے رہے ہیں۔ ہالی ووڈ میں تو شادی کی تصویریں پولارائڈ کیمرے سے کھینچتے ہیں تاکہ یہ نہ ہو کہ جب تک جوڑے کی اکٹھی تصویریں دھل کر آئیں علیحدگی ہو چکی ہو۔ پچھلے دنوں وہاں کی ایک اداکارہ نے شادی کی سلور جوبلی منائی تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ پتا کیا کہ واقعی اس کی شادی کو 25واں سال ہے؟ تو جواب ملا، نہیں، یہ اس کی 25ویں شادی ہے۔ ویسے ہو سکتا ہے عمران خان نے یہ بھی سوچا ہو کہ شادی پر بہت خرچ آتا ہے، لیکن میں نے شادی شدہ شخص سے پوچھا، بھائی شادی پر کتنا خرچ آتا ہے؟ کہنے لگا، پتہ نہیں، کیونکہ میں تو ابھی تک ادا کر رہا ہوں۔ دراصل شادی 2 دلوں اور 2 دماغوں کی یونین کا نام ہے، اور بندہ ساری زندگی اس کے لیے یونین فنڈ اکٹھا کرتا رہتا ہے۔ جب آدمی شادی کرتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اصل خوشی کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تب تک دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ویسے جہاں تک مجھے علم ہے، آج تک کسی عورت نے شادی پر پابندی کا مطالبہ نہیں کیا، جس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انہیں کسی عورت سے شادی نہیں کرنا پڑتی۔ عورت کی پوری زندگی شادی کے گرد گھومتی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی خاتون عمران خان کے اس بیان سے مشتعل ہو کر اسے عمر بھر کے لیے سبق سکھانے کی کوشش کرے، حالانکہ اس کام کے لیے بھی اسے اس سے شادی ہی کرنا ہوگی۔ مجھے ایک خاتون خانہ نے بتایا کہ شادی آج کی عورت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، کیونکہ اس ایٹمی دور میں بھی گھر چلانے کے لیے اور بنیادی گھریلو ضروریات پوری کرنے کے لیے مارکیٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں جو خاوند سے بہتر ہو۔ ہمارا خیال تھا اس کنوارے کھلاڑی کی حمایت میں سیاسی کنوارے مولانا عبدالستار نیازی کچھ فرمائیں گے، کیونکہ دونوں تا اطلاع ثانی نیازی اور کنوارے ہیں، جبکہ مصطفیٰ کھر اسے اپنے ذاتی معاملات میں مداخلت قرار دیں گے۔ مگر شادی پر پابندی کے خلاف بیان دیا تو وہ بھی سرفراز نواز نے۔ ویسے اس بیان پر عمران خان کو اتنا فکر مند نہیں ہونا چاہیے جتنا رانی سرفراز نواز کو۔ محکمہ منصوبہ بندی جو آج تک پیر پگھاڑوں کے بیانوں کے سہارے زندہ ہے، کیونکہ پیر صاحب منصوبہ بندی کا اتنا ذکر فرماتے ہیں کہ بندہ ان بیانوں کو محکمہ منصوبہ بندی کی پبلسٹی کمپین سمجھتا ہے، حالانکہ دوسرے پیر تو ہیں ہی اس محکمے کو ناکام کرنے کے لیے، یعنی لوگوں کو اولاد دینے والے پیر۔ تاہم عمران خان نے آ کر اس محکمے کا سلوگن ہی بدل دیا کہ برتھ کنٹرول نہ کریں بلکہ
بہت پہلے کنٹرول کریں، مگر افسوس کہ ہماری نظر میں عمران خان کی حمایت میں صرف 2 بیان گزرے ہیں، ایک برنارڈ شاہ کا اور دوسرا آسکر وائلڈ کا۔ برنارڈ شاہ کہتا ہے ایک عورت کے لیے بہتر ہے کہ وہ جتنی جلدی ہو شادی کر لے، اور مرد کے لیے یہ کہ وہ جب تک ہو سکے شادی نہ کرے، جبکہ آسکر وائلڈ کہتا ہے شادی کرنا اتنا ہی احمقانہ کام ہے جتنا سگریٹ پینا، بس فرق یہ ہے کہ سگریٹ سستے ہوتے ہیں۔ ویسے عمران خان کے لیے ہمارا مشورہ ہے کہ اگر وہ سنجیدگی سے کسی کو اس بات پر قائل کرنا چاہتا ہے کہ شادی نہیں ہونی چاہیے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی شادی کرا دے، وہ خود ہی قائل ہو جائے گا۔